الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ سبا یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر 54 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس صورت کا ترتیبی نمبر 34 ہے اور اس کا نزولی نمبر 58 ہے. اس صورت کے اندر دوسرے رکوع میں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ میں سبا کا لفظ ہے، اور اسی سے اس صورت کا نام سورہ سبا ماخوذ ہے. یہ صورت بھی مکی دور کے تقریباً درمیانی زمانے کی صورت ہے، اور اس کا نزول سورہ لقمان کے بعد ہوا ہے. اس کے اندر قیامت اور خدائی فیصلوں کے اٹل ہونے کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ انسان بلا مقصد نہیں پیدا کیا گیا، وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اور یہ جواب دہی قیامت میں ہوگی. عالم الغیب کے علم سے بھاگ کر یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا بدلہ اس کے سامنے نہ آئے. نیز یہ کہ قوموں کے عروج اور زوال میں مادی اسباب اور طاقت کی فیصلہ کن حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اخلاقی بلندیاں عروج کی ضامن ہوتی ہیں. مادی وسائل صرف ذریعہ ہیں، عروج کی علت نہیں ہے. اور پھر اس کے ثبوت کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت بنی اسرائیل کے غلبہ کا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے زوال کا ذکر ہے. اسی طرح قوم سبا کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیے تھے، لیکن اس قوم نے ناشکری کی اور نتیجے میں ان سے وہ انعامات جو ہے وہ سلب کر لیے گئے. پھر بتایا کہ مومنوں کو بہرحال منکرین حق پر فتح حاصل ہو کر کے رہے گی، اور اس سلسلے میں بتایا کہ مخالفین جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کی سرداری پر حق سے ضرب پڑتی ہے، تو وہ اس وجہ سے اپنی سرداری کو بچانے کے لیے مخالفت کرتے ہیں اور دوسرے کو اکساتے ہیں، اور دوسرے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. پھر بتایا کہ کثرت مال اور دنیاوی آرزوئیں قابل فخر چیز نہیں ہیں، یہ اللہ سے غافل بناتی ہیں. گزشتہ قوموں کو یہ نعمتیں ملیں مگر انہوں نے قدر اور شکر گزاری نہ کی. فرمایا کہ قریش ان کے مقابلے میں مال اور دولت اور دنیاوی ساز و سامان کے لحاظ سے کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. جب ان کا
یہ حال ہوا تو پھر ان کا کیا شمار ہے۔ اور پھر آخر میں بتایا کہ حق کا آنا بے فائدہ نہیں، فرمایا کہ حق غالب آ کر کے رہے گا۔ اور ساتھ ہی اس رکوع میں پھر منکرین کے شبہات کو جا بجا دور فرمایا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے ہے اس کا مالک ہے، جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا کہ وہ حساب اور جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کے انہیں بتائیں کہ قیامت آ کر کے رہے گی اور نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم مضامین بیان فرمائے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے تھے ان کا تذکرہ فرما کر کے گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی اور ذاکر اور شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچایا ہوا تھا۔ اللہ نے آواز کی خوبصورتی عطا فرما رکھی تھی، اور جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے نوا بن جاتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ فرمایا جب زبور پڑھتے تو جو جانور حضرت داؤد علیہ السلام کی قرأت سنتے تھے ان کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرف چاہتے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے گویا کہ کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زریں جو ہے وہ بنتی تھی، اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات فرمائے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی اور ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اس سے جو چاہتے سہولت کے ساتھ بنا لیتے، اور فرمایا کہ جنات ان کے تابع تھے اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیرات اور سامان کے حمل نقل اٹھانے کا مشکل ترین کام جو ہوتا تھا وہ ان سے لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور
فرمایا کہ وہ 2 ماہ کی جو مسافت ہے وہ تھوڑی سی دیر کے اندر طے کر دیتے تھے، ایک صبح کے وقت میں یا ایک شام کے وقت میں وہ مہینے کی مسافت جو ہے وہ طے فرما دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا تھا کہ جو انسان کو دنگ اور حیرت زدہ کر دیتی ہیں، لیکن اتنی نعمتوں کے اور اتنا کچھ ملنے کے، ساری دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہونے کے باوجود، ہر چیز کے اوپر حکومت ہونے کے باوجود، دونوں باپ بیٹوں کا حال یہ تھا کہ نہ تو وہ کبھی فخر کے شکار ہوئے اور نہ غرور کا شکار ہوئے، اور ذکر اور شکر سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو ایک دن عبادت کے لیے وہ عصا لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب جنات دیکھ رہے تھے کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ رب العزت کے حکم سے ملک الموت نے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ فوت ہو گئے، لیکن اسی عصا کے اوپر سہارا لیے ہوئے کھڑے تھے، اور جنات یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ فرمایا 1 سال تک جنات اپنے کام میں لگے رہے، اور جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو اللہ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا، اس نے سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھایا، عصا ٹوٹا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے تو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا، اور اس پورے عرصے کے اندر جنات کام کے اندر لگے رہے۔ اس سے 2 باتیں مقصود تھی بتانی۔ ایک تو جو بیت المقدس کی تعمیر کا کام تھا، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اس حال کے اندر اس لیے رکھا کہ جو تعمیر کا باقی ماندہ کام ہے وہ مکمل ہو جائے، اور دوسری بات انسانوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ جنات جو ہیں یہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔